أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بدری صحابہ کی سیرت کے پہلو اور ان کا تعارف اور ان کی قربانیاں ایک سلسلہ خطبات میں بیان کرتا رہا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے اس خواہش کا اظہار کیا اور مجھے لکھا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بیان کی جائے تو تشنگی رہ جائے گی، کیونکہ اصل محور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، جس کے گرد صحابہ گھومتے تھے، جس کے ساتھ جڑ کر صحابہ نے قربانیاں کرنے کے بے مثال معیار حاصل کیے اور نئے نئے اسلوب سیکھے اور توحید کو پھیلانے اور خود اس کا عملی نمونہ بننے کے وہ معیار قائم کیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور اللہ تعالیٰ کے خاص محبوب ہونے کا ثبوت ہے۔ بس آپ کی سیرت کا بیان بھی ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر مختلف وقتوں میں گزشتہ سالوں میں خطبات دیے بھی گئے ہیں، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی ہے کہ اس کے بیان کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ایک وصف ایسا ہے کہ جس کا احاطہ کئی خطبات میں بھی نہیں کیا جا سکتا، اور یہ سیرت تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بیان ہوتی بھی رہے گی، بلکہ ہر خطبہ اور خطاب میں کوئی نہ کوئی پہلو کسی نہ کسی رنگ میں بیان ہوتا بھی رہتا ہے، کیونکہ یہی ہماری زندگی کا محور ہے، اور اس کے بغیر ہمارا دین، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس وقت میں جنگ بدر کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو اور تاریخ کے واقعات بیان کروں گا، اور یہ سلسلہ آئندہ کچھ خطبات میں بھی چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہی ہے جس نے صحابہ کو بے لوث قربانیوں کا جذبہ عطا فرمایا، اور یہ جذبہ عطا فرما کر غازیوں اور شہیدوں اور اللہ تعالیٰ کے پیاروں
اور اللہ تعالیٰ کے ان سے راضی رہنے والوں میں شامل فرمایا، اور جس کے نمونے ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھے۔ بس اس جنگ کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا بیان ضروری ہے۔ جنگ کے واقعات سے پہلے ان اسباب کا بیان کرنا بھی ضروری ہے جس وجہ سے جنگ ہوئی۔ اس لیے پہلے میں اس کا کچھ پس منظر بیان کروں گا۔ اس پس منظر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی لائی ہوئی خصوصی تعلیم کے مختلف پہلو ظاہر ہو جاتے ہیں۔ جنگ بدر کے اسباب بیان کرتے ہوئے سیرت خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں جو مظالم قریش نے مسلمانوں پر کیے اور جو تدابیر اسلام کو مٹانے کی انہوں نے اختیار کیں، وہ ہر زمانے میں ہر قسم کے حالات کے متحد کسی دو قوموں میں جنگ چھڑ جانے کا کافی باعث ہے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ سخت تحقیر آمیز استہزاء اور نہایت دل آزار طعن و تشنیع کے علاوہ کفار مکہ نے مسلمانوں کو خدائے واحد کی عبادت اور توحید کے اعلان سے جبراً روکا، ان کی نہایت بے دردانہ طور پر مارا اور پیٹا، ان کے اموال کو ناجائز طور پر غصب کیا، ان کا بائیکاٹ کر کے ان کو ہلاک و برباد کرنے کی کوشش کی، ان میں سے بعض کو ظالمانہ طور پر قتل کیا، ان کی عورتوں کی بے حرمتی کی، حتیٰ کہ ان مظالم سے تنگ آ کر بہت سے مسلمان مکے کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ لیکن قریش نے پھر بھی صبر نہ کیا اور نجاشی کے دربار میں اپنا ایک وفد بھیج کر یہ کوشش کی کہ کسی طرح یہ مہاجرین پھر مکے میں واپس آ جائیں اور قریش انہیں اسلام سے منحرف کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور یا ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ پھر مسلمانوں کے آقا اور سردار کو، جسے وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے، سخت تکالیف پہنچائی گئی اور ہر قسم کے دکھوں میں مبتلا کیا گیا، اور قریش کے بھائی بندوں نے طائف میں خدا کا نام لینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا دیے، حتیٰ کہ آپ کا بدن خون سے تربتر ہو گیا، اور بالآخر مکے کی قومی پارلیمنٹ میں سارے قبائل قریش کے نمائندوں کے اتفاق سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے تاکہ اسلام کو نام و نشان مٹ جائے اور توحید کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، اور پھر اس خونی قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نوجوانان مکہ جو مختلف قبائل یا قریش سے تعلق رکھتے تھے، رات کے وقت ایک جتھا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر حملہ آور ہوئے۔ لیکن خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور آپ ان کی آنکھوں پر خاک ڈالتے ہوئے اپنے مکان سے نکل آئے اور غار ثور میں پناہ لی۔ کیا یہ مظالم اور یہ خونی قراردادیں قریش کی طرف سے اعلان جنگ کا حکم نہیں رکھتی؟ کیا ان مناظر کے ہوتے ہوئے کوئی عقل مند یہ خیال کر سکتا ہے کہ قریش مکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار نہ تھے؟ پھر کیا قریش کے یہ مظالم مسلمانوں کی طرف سے دفاعی جنگ کی کافی بنیاد نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا دنیا میں کوئی باغیرت قوم جو خودکشی کا ارادہ نہ کر چکی ہو
ان حالات کے ہوتے ہوئے اس قسم کے الٹیمیٹم کے قبول کرنے سے پیچھے رہ سکتی ہے جو قریش نے مسلمانوں کو دیا؟ یقیناً اگر مسلمانوں کی جگہ کوئی اور قوم ہوتی تو وہ اس سے بہت پہلے قریش کے خلاف میدان جنگ میں اتر آتی، مگر مسلمانوں کو ان کے آقا کی طرف سے صبر اور عفو کا حکم تھا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جب مکے میں قریش کے مظالم بہت بڑھ گئے تو عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قریش کے مقابلے کی اجازت چاہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی امرت بالعفو فلا تقاتل، یعنی مجھے ابھی تک عفو کا حکم ہے، اس لیے میں تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ چنانچہ صحابہ نے دین کی راہ میں ہر قسم کی تکلیف اور ذلت برداشت کی، مگر صبر کے دامن کو نہ چھوڑا، حتیٰ کہ قریش کے مظالم کا پیالہ لبریز ہو کر چھلکنے لگ گیا اور خدا بند عالم کی نظر میں اتمام حجت کی میعاد پوری ہو گئی۔ تب خدا نے اپنے بندے کو حکم دیا کہ تو اس بستی سے نکل جا، کہ اب معاملہ عفو کی حد سے گزر چکا اور وقت آ گیا ہے کہ ظالم اپنے کیفر کردار کو پہنچے۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہجرت قریش کے الٹیمیٹم کے قبول کیے جانے کی علامت تھی، اور اس میں خدا کی طرف سے اعلان جنگ کا ایک مخفی اشارہ تھا جسے مسلمان اور کفار دونوں سمجھتے تھے۔ چنانچہ دارالندوہ جو خانہ کعبہ کے قریب قریش کے مشورے کی جگہ تھی، کہ مشورے کے وقت جب کسی شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا جاوے، تو رؤسائے قریش نے اس تجویز کو اس بنا پر رد کر دیا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل گیا تو پھر ضرور مسلمان ہمارے الٹیمیٹم کو قبول کر کے ہمارے خلاف میدان میں نکل آئیں گے۔ اور مدینہ کے انصار کے سامنے بھی جب بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سوال آیا تو انہوں نے فوراً کہا کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ ہمیں تمام عرب کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلے اور آپ نے مکے کے در و دیوار پر حسرت بھری نگاہ ڈال کر فرمایا کہ اے مکہ، تو مجھے ساری بستیوں سے زیادہ عزیز تھا، مگر تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، تو اس پر حضرت ابوبکر نے بھی یہی کہا کہ انہوں نے خدا کے رسول کو اس کے وطن سے نکالا ہے، اب یہ لوگ ضرور ہلاک ہوں گے۔ خلاصہ یہ کہ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مقیم رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے مظالم برداشت کیے، لیکن قریش کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، کیونکہ اول تو پیشتر اس کے کہ قریش کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی سنت اللہ کے مطابق ان پر اتمام حجت ضروری تھا اور اس کے لیے مہلت درکار تھی۔ دوسرے، خدا کا یہ منشا تھا کہ مسلمان اس آخری حد تک عفو اور صبر کا نمونہ دکھلائیں کہ جس کے بعد خاموش رہنا خودکشی کے ہم مانی ہو جاوے، جو کسی عقل مند کے نزدیک مستحسن فعل نہیں سمجھا جا سکتا۔ تیسرے، مکے میں قریش کی ایک قسم کی جمہوری حکومت قائم تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شہریوں میں سے ایک شہری تھے، بس حسن سیاست کا تقاضا تھا کہ جب تک آپ مکے میں رہیں آپ اس حکومت کا احترام فرمائیں اور خود کوئی امن شکن بات نہ ہونے دیں۔
اور جب معاملہ عفو کی حد سے گزر جاوے تو آپ وہاں سے ہجرت کر جائیں۔ چوتھے، یہ بھی ضروری تھا کہ جب تک خدا کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اپنی کارروائیوں کی وجہ سے عذاب کی مستحق نہ ہو جاوے اور ان کو ہلاک کرنے کا وقت نہ آ جاوے، آپ ان میں مقیم رہیں، اور جب وہ وقت آ جاوے تو آپ وہاں سے ہجرت فرما جائیں، کیونکہ سنت اللہ کے مطابق نبی جب تک اپنی قوم میں موجود ہو ان پر ہلاک کر دینے والا عذاب نہیں آتا، اور جب ہلاکت کا عذاب آنے والا ہو تو نبی کو وہاں سے چلے جانے کا حکم ہوتا ہے۔ ان وجوہات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اپنے اندر خاص اشارات رکھتی تھی، مگر افسوس کہ ظالم قوم نے نہ پہچانا اور ظلم و تعدی میں بڑھتی گئی، ورنہ اگر اب بھی قریش باز آ جاتے اور دین کے معاملوں میں جبر سے کام لینا چھوڑ دیتے اور مسلمانوں کو امن کی زندگی بسر کرنے دیتے تو خدا ارحم الراحمین ہے، اور اس کا رسول بھی رحمت للعالمین تھا۔ یقیناً اب بھی انہیں معاف کر دیا جاتا، اور عرب کو وہ کچھ تو خون کے نظارے نہ دیکھنے پڑتے جو اس نے دیکھے، مگر تقدیر کے نوشتے پورے ہونے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت نے قریش کی عداوت کی آگ پر تیل کا کام دیا، اور وہ آگے سے بھی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اسلام کو مٹانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان غریب اور کمزور مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے کے علاوہ جو ابھی تک مکے میں ہی تھے، سب سے پہلا کام جو قریش نے کیا وہ یہ تھا کہ جو ہی کہ ان کو یہ علم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے بچ کر نکل گئے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے، اور وادی بقا کی چپا چپا زمین آپ کی تلاش میں چھان ماری، اور خاص غار ثور کے منہ تک بھی جا پہنچے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نصرت فرمائی اور قریش کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ وہ عین منزل مقصود تک پہنچ کر خائب و خاسر واپس لوٹ گئے۔ جب وہ اس تلاش میں مایوس ہوئے تو انہوں نے عام اعلان کیا کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹ، جو آج کل کی قیمت کے حساب سے قریباً 20,000 روپیہ بنتا تھا، اس زمانے میں جب شیخ نے لکھا، یہ 1931 کی بات ہے، آج کل تو یہ کروڑوں کی بات ہے، اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ کروڑوں کا انعام کا لالچ تھا، اور اس انعام کے لالچ میں مختلف قبائل کے 20 نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں چاروں طرف نکل کھڑے ہوئے۔ چنانچہ سراقہ بن مالک کا تعاقب اسی انعامی اعلان کا نتیجہ تھا، مگر اس تدبیر میں بھی قریش کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ غور کیا جاوے تو 2 قوموں میں جنگ چھڑ جانے کے لیے صرف یہی ایک وجہ کافی ہے کہ کسی قوم کے آقا و سردار کے متعلق دوسری قوم اس طرح انعام مقرر کرے۔ اسی طرح جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے چلے آئے تو قریش نے مدینہ کے رئیس عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے نام ایک دھمکی آمیز خط لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ تم نے ہمارے ساتھی کو پناہ دی، اور ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ضرور تم اس سے جنگ کرو یا اسے جلا وطن کر دو، یا ہم سب متحد ہو کر تم پر حملہ آور ہوں گے اور تمہارے جنگجوؤں کو قتل کر دیں گے،
اور تمہاری عورتوں کو اپنے ماتحت کر لیں گے۔ جب یہ خط عبداللہ بن ابی اور اس کے بت پرست ساتھیوں کو ملا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ ان سے ملے اور فرمایا، قریش نے جو دھمکی تمہیں دی ہے وہ تمہارے خیال میں بہت بڑی دھمکی ہے، حالانکہ وہ تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جس قدر تم خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا لو گے۔ تم چاہتے ہو کہ اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے جنگ کرو؟ جب یہود نے، کیونکہ ان میں سے بہت سے مسلمان ہو چکے تھے، جب یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی تو وہ تو ادھر ادھر چلے گئے، چھوڑ گئے اس کو۔ اسی طرح قریش مکہ نے قبائل عرب کا دورہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف ان کو اکسانا شروع کیا۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت مشرف بشیر احمد صاحب نے سیرت خاتم النبیین میں لکھا ہے کہ پھر اسی پر بس نہیں، بلکہ جب قریش نے دیکھا کہ اوس اور خزرج مسلمانوں کی پناہ سے دستبردار نہیں ہوتے اور اندیشہ ہے کہ اسلام مدینے میں جڑ نہ پکڑ جاوے، تو انہوں نے دوسرے قبائل عرب کا دورہ کر کر کے ان کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ اور چونکہ بوجہ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کے قریش کا سارے قبائل عرب پر ایک خاص اثر تھا، اس لیے قریش کی انگیخت سے کئی قبائل مسلمانوں کے جانی دشمن بن گئے اور مدینے کا یہ حال ہو گیا گویا اس کے چاروں طرف آگ ہی آگ ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مدینہ میں تشریف لائے اور انصار نے انہیں پناہ دی تو تمام عرب ایک قوس کی مانند یعنی ایک جان ہو کر ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ چنانچہ ان دنوں مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ وہ راتوں کو بھی ہتھیار لگا کر سوتے تھے اور دن کو بھی ہتھیار لگائے پھرتے تھے، اور وہ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ دیکھیے ہم اس وقت تک بچتے بھی ہیں یا نہیں کہ ہمیں امن کی راتیں گزارنے کا موقع ملے گا اور اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ رہے گا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو دشمن کے حملے کے اندیشے سے آپ راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ اسی زمانے کے متعلق قرآن شریف فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ مسلمانوں وہ زمانہ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور ملک میں بہت کمزور سمجھے جاتے تھے اور تمہیں یہ خوف لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر تباہ کر دیں گے، پھر خدا نے تمہیں پناہ دی اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید فرمائی اور تمہارے لیے پاکیزہ رزق کے دروازے کھولے، بس تمہیں شکر گزار ہو کر رہنا چاہیے۔ یہ بیرونی خطرات تھے جن کا قرآن کریم میں ذکر تھا۔ مدینہ کے اندر بھی حالات اتنے سازگار نہ تھے، جیسا کہ اس بارے میں رضا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ مدینہ کے اندر یہ حالت تھی کہ ابھی تک ایک معتد حصہ اوس و خزرج کا شرک پر قائم تھا اور گو وہ بظاہر اپنے بھائی بندوں کے ساتھ تھے، لیکن ان حالات میں ایک مشرک کا کیا اعتماد کیا جا سکتا تھا۔ پھر دوسرے نمبر پر منافقین تھے جو بظاہر اسلام لے آئے تھے مگر در پردہ اسلام کے دشمن تھے، اور مدینہ کے اندر ان کا وجود خطرناک احتمالات پیدا کرتا تھا۔ تیسرے درجے پر یہود تھے
جن کے ساتھ گو ایک معاہدہ ہو چکا تھا، مگر ان یہود کے نزدیک معاہدہ کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ غرض اس طرح خود مدینہ کے اندر ایسا مواد موجود تھا جو مسلمانوں کے خلاف ایک مخفی ذخیرہ بارود سے کم نہ تھا، اور قبائل عرب کی ذرا سی چنگاری اس بارود کو آگ لگانے اور مسلمانوں نے مدینہ کو بھگ سے اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نازک وقت میں، جس سے زیادہ نازک وقت اسلام پر کبھی نہیں آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی وحی نازل ہوئی کہ اب تمہیں بھی ان کفار کے مقابلے میں تلوار استعمال کرنی چاہیے جو تمہارے خلاف تلوار لے کر سراسر ظلم و تعدی سے میدان میں نکلے ہوئے ہیں، اور جہاد بالسیف کا اعلان ہو گیا۔ جہاد بالسیف کے متعلق سب سے پہلی آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر 12 صفر 2 ہجری یعنی 15 اگست 623 عیسوی کو نازل ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں تشریف لائے قریباً 1 سال کا عرصہ گزرا تھا۔ یہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے جو تحقیق کی ہے اس کے مطابق یہ تاریخ بنتی ہے آیت کی، کیونکہ اس صورت کے بارے میں ہے کہ کچھ حصہ مکے میں نازل ہوا، کچھ مدینہ میں، کچھ سفر میں، لیکن بہرحال مختلف روایات ہیں اس آیت کے نزول کے بارے میں۔ یہ بھی روایت ہے کہ ہجرت کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، کیونکہ مدینہ میں تشریف آوری کے کچھ ہی عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد قریش کے قافلوں کی روک تھام اور دیگر حفاظتی امور کے لیے مسلح پارٹیاں بھیجنی شروع کر دی تھیں۔ بہرحال ہجرت کی ابتدا میں یہ آیت نازل ہوئی یا سال گزرنے کے بعد، لیکن یہ پہلی اجازت تھی مذہب کے خلاف جنگ کرنے والوں کے جواب میں جنگ کرنے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکومت سے باہر آ گئے تھے جس کے تحت پہلے رہتے تھے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ حکومت میں رہتے ہوئے کوئی جنگ نہیں کی جا سکتی تھی، اور آپ کی اپنی ایک حکومت قائم ہو چکی تھی۔ یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی سورہ حج کی آیت ہے، بلکہ 2 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز۔ ان لوگوں کو جن کے خلاف قتال کیا جا رہا ہے قتال کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیے گئے، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا محض اس بنا پر کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے لوگوں کا دفاع ان میں سے بعض کو بعض دوسروں سے بھڑا کر نہ کیا جاتا تو رہب خانے منہدم کر دیے جاتے، اور گرجے بھی، اور یہود کے معابد بھی، اور مساجد بھی جن میں بکثرت اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور یقین اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے، یقیناً اللہ بہت طاقتور اور کامل غلبے والا ہے۔ یعنی تمام مذاہب کی یہاں حفاظت کی گئی ہے، ہر مذہب کے عبادت گاہ کا نام لے کر۔ جہاد فرض ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ابتداً 4 تدابیر اختیار کی۔ چنانچہ اس بارے میں بھی حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے ان تدابیر کا ذکر کرتے ہوئے کہ
کہ اول آپ نے خود سفر کر کے آس پاس کے قبائل کے ساتھ باہمی امن و امان کے معاہدے کرنے شروع کیے تاکہ مدینے کے ارد گرد کا علاقہ خطرے سے محفوظ ہو جائے۔ اس امر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ان قبائل کو مد نظر رکھا جو قریش کے شامی رستے کے قرب و جوار میں آباد تھے، کیونکہ جیسا کہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے یہی وہ قبائل تھے جن سے قریش مکہ مسلمانوں کے خلاف زیادہ مدد لے سکتے تھے اور جن کی دشمنی مسلمانوں کے واسطے سخت خطرات پیدا کر سکتی تھی۔ دوسرے، آپ نے چھوٹی چھوٹی خبر رساں پارٹیاں مدینہ کے مختلف جہات میں روانہ کرنی شروع فرمائیں تاکہ آپ کو قریش اور ان کے حلفاء حلیف جو تھے ان کی حرکات و سکنات کا علم ہوتا رہے، اور قریش کو بھی یہ خیال رہے کہ مسلمان بے خبر نہیں ہیں، اور اس طرح مدینہ اچانک حملوں کے خطرات سے محفوظ ہو جائے۔ تیسری بات، ان پارٹیوں کے زمانے میں ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ اس ذریعے سے مکے اور اس کے گرد و نواح کے کمزور اور غریب مسلمانوں کو مدینے کے مسلمانوں میں آ ملنے کا موقع مل جاوے۔ ابھی تک مکہ کے علاقہ میں کئی لوگ ایسے موجود تھے جو دل سے مسلمان تھے مگر قریش کے مظالم کی وجہ سے اپنے اسلام کا برملا طور پر اظہار نہیں کر سکتے تھے، اور نہ اپنی غربت اور کمزوری کی وجہ سے ان میں ہجرت کی طاقت تھی، کیونکہ قریش ایسے لوگوں کو ہجرت سے جبراً روکتے تھے۔ چوتھی تدبیر آپ نے یہ اختیار فرمائی کہ آپ نے قریش کے ان تجارتی قافلوں کی روک تھام شروع فرما دی جو مکہ سے شام کی طرف آتے جاتے ہوئے مدینہ کے پاس سے گزرتے تھے، کیونکہ یہ قافلے جہاں جہاں سے گزرتے تھے مسلمانوں کے خلاف عداوت کی آگ لگاتے جاتے تھے، اور ظاہر ہے کہ مدینہ کے گرد و نواح میں اسلام کی عداوت کا تخم بویا جانا مسلمانوں کے لیے نہایت خطرناک تھا۔ پھر یہ کہ یہ قافلے ہمیشہ مسلح ہوتے تھے، اور ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس قسم کے قافلوں کا مدینہ سے اس قدر قریب ہو کر گزرنا ہرگز خطرے سے خالی نہیں تھا۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ قریش کا گزارا زیادہ تر تجارت پر تھا، اور اندرونی حالات قریش کو زیر کرنے اور ان کی ظالمانہ کارروائیوں سے روکنے اور صلح پر مجبور کرنے کا یہ سب سے زیادہ یقینی اور سریع الاثر ذریعہ تھا کہ ان کی تجارت کا راستہ بند کر دیا جائے۔ چنانچہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جن باتوں نے بالآخر قریش کو صلح کی طرف مائل ہونے پر مجبور کیا، ان میں ان کے تجارتی قافلوں کی روک تھام کا بہت بڑا دخل تھا۔ بس یہ ایک نہایت دانشمندانہ تدبیر تھی جو اپنے وقت پر کامیابی کا پھل لائی۔ پھر قریش کے ان قافلوں کا نفع بسا اوقات اسلام کو مٹانے کی کوشش میں صرف ہوتا تھا، بلکہ بعض قافلے تو خصوصیت سے اسی غرض سے بھیجے جاتے تھے کہ ان کا سارا نفع مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ نام تجارت جو ہوتی تھی اسلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، کمائی کرنے کے لیے تجارت کی جاتی تھی۔ اس صورت میں ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان قافلوں کی روک تھام خود اپنی ذات میں بھی ایک بالکل جائز مقصود تھی۔ بہرحال یہ سلسلہ بھی چلے گا، باقی انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا۔ اس وقت میں چند مرحومین کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی نماز جنازہ ادا ہوگی۔ ان میں سے ایک جنازہ حاضر ہے جو مکرم خواجہ منیر احمد صاحب کا ہے، باقی جنازہ غائب ہیں۔ خواجہ منیر احمد نہیں، خواجہ منیر الدین قمر صاحب۔ خواجہ منیر الدین قمر صاحب یہیں یو کے میں رہتے تھے۔ 27 مئی کو 86 سال کی عمر میں بقضاء الہی ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی حضرت میاں خیر الدین سیکھوانی صاحب رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے۔ آپ کے والد مولانا قمر الدین صاحب کو بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے چھوٹی عمر میں دیکھا ہے، اور انہوں نے آپ کو چھوٹی عمر میں دیکھا ہے۔ بہت بچپنا تھا۔ بہرحال
مولوی قمر الدین صاحب جو تھے وہ خدام الانبیاء مجلس خدام الانبیاء کے پہلے مرکزی صدر تھے، ان کے والد۔ پارٹیشن ہوئی جب ہندوستان پاکستان کی، پاکستان شفٹ ہو گئے یہ لوگ، پھر مولوی خواجہ منیر الدین صاحب کچھ عرصے کے لیے تنزانیہ افریقہ چلے گئے۔ ربا میں بھی آپ کو مختلف حیثیت سے جماعت کی خدمت کرنے کی توفیق ملی۔ پھر یہ 1966 میں اپنی فیملی کے ہمراہ یو کے آ گئے، اور یہاں مسجد فضل کے نزدیک ان کی رہائش تھی۔ پرانے لوگ سب ان کو جانتے ہیں۔ خلافت رابعہ کے دور میں انہیں لمبے عرصے تک مسجد فضل میں جمعے کی اذان دینے کی بھی توفیق ملی۔ مرحوم نے بطور صدر جماعت مسجد فضل لندن اور پٹنی میں خدمت جلانے کی توفیق بھی پائی۔ 1995 میں ریٹائرمنٹ کے بعد زندگی وقف کر دی، اور گزشتہ 29 سال سے طوعی طور پر پہلے وکالت تبشیر میں اور بعد میں دفتر پرائیویٹ سیکرٹری میں یہاں یو کے میں خدمت کی توفیق پاتے رہے۔ وفات سے ایک دن قبل بھی نماز ظہر سے پہلے تک دفتر میں کام کرتے رہے، پھر نماز ادا کرنے کے بعد گھر واپس آئے تھے۔ 5 وقتہ نمازوں کو پابند، بہت خاموش طبع، ہمدرد، دل نثار، نیک اور مخلص باوفا انسان تھے۔ مرحوم موسی بھی تھے۔ اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، اور بہت سے پوتے پوتیاں نواسیاں ہیں۔ امیر صاحب یو کے ماموں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے نفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے۔ یہ تو جنازہ حاضر ہے جو انشاءاللہ ادا ہوگا۔ دوسرا جنازہ غائب جو ہیں ان میں ایک جنازہ ہے ڈاکٹر مرزا مبشر احمد صاحب کا، جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے پوتے اور شہزادہ ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب اور محمودہ بیگم صاحبہ کے نواسے تھے، بیٹے تھے، اور حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کے نواسے تھے۔ ان کی بھی 79 سال کی عمر میں رشتہ جنوں وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ ابتدائی تعلیم ان کی ربا کی تھی، پھر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے MBBS کیا، پھر کچھ دیر ربا کے اسپتال میں کام کیا، پھر یہاں پڑھنے کے لیے یو کے آئے، اور رائل کالج آف سرجنز ایڈنبرا میں انہوں نے 1970 میں پوسٹ گریجویشن کی اور FRCS کیا۔ پھر وقت تھے واپس گئے اور وہاں فضل عمر اسپتال میں خدمات بجا لاتے رہے۔ تقریباً 50 سال ان کو فضل عمر اسپتال میں خدمت کی توفیق ملی۔ وہاں کام کرنے والوں میں، نصرت جہاں کے تحت کام کرنے والے ڈاکٹروں میں، واقفین زندگی ڈاکٹروں میں سب سے زیادہ لمبا عرصہ انہوں نے، شاید اس سے زیادہ ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب کا بھی ہو، لیکن بہرحال ان کو 50 سال خدمت کی توفیق ملی۔ 1983 میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے انہیں وقف جدید بورڈ کا ممبر بھی مقرر فرمایا، اور تا وفات وقف جدید بورڈ کے ممبر رہے۔ ان کی اہلیہ لکھتی ہیں کہ رشتوں کو بہت نبھانے والے تھے، بہت خیال رکھنے والے تھے۔ ماں باپ، بہن بھائی، عزیز رشتہ داروں، میرے ماں باپ اور رشتہ داروں سب کے ساتھ مجھے نہیں یاد کہ کوئی موقع خوشی یا غمی کا کبھی چھوڑا ہو، اور ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتے تھے، کبھی رشتوں کو نبھانے میں سستی نہیں دکھائی۔ اور گھر کے جتنے بڑے بزرگ تھے ان کے علاج کی بھی توفیق ملی آپ کو۔ گھروں میں جاتے بیماروں کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، اسی طرح ضرورت مندوں کی ہر طرح مدد کرتے تھے، کسی سوالی کا انکار نہیں کیا کبھی۔ بہت سی بچیوں کو
تعلیم دلائی اور شادیوں تک ان کے تمام اخراجات اٹھائے۔ بعض بچیوں نے تو مجھے بھی لکھا ہے کہ گھر میں بھی رہیں ان کے اور بچوں کی طرح پالا اور اس کے بعد ان کی شادیاں کیں۔ مریضوں کی فیس وغیرہ معاف بھی کر دیا کرتے تھے۔ کئی لوگوں نے اس بارے میں مجھے لکھا ہے مجھے، بلکہ اپنے پاس سے دوائیاں اور رقم بھی دے دیتے تھے۔ خلفاء کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا۔ ایک تو یہ بھی تھا کہ رشتہ داری کا بھی تعلق تھا، اب تک جتنی بھی خلافتیں آئی ہیں ان کے ساتھ۔ دوسرا ادب اور احترام کا بھی بہت زیادہ تعلق تھا، اور بچوں کو بھی اسی کا کہتے رہتے تھے اور خود بھی عمل کر کے دکھایا۔ میرے سے کافی کچھ بڑے تھے، 6-7 سال، لیکن ہمیشہ ادب اور احترام خلافت کے بعد میں نے دیکھا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جب میں ناظر اعلیٰ تھا بہت ادب اور احترام سے یہ ان کا رویہ ہوتا تھا، ادب و احترام والا۔ حضرت خلیفہ مسیح رابع کی جو اہلیہ کی آخری بیماری تھی، وہ ان کی اہلیہ لکھتی ہیں کہ حضرت خلیفہ مسیح رابع کا فون آیا کہ ڈاکٹر مبشر کو فوری بھجواؤ، تو کہتے ہیں راتوں رات ہی وہ یہ پیغام سن کے نکل گئے اور ان کی وفات تک پھر وہیں موجود رہے۔ حضرت خلیفہ مسیح رابع نے مکرمہ حضرت آصفہ بیگم صاحبہ کی وفات پہ فرمایا تھا کہ مبشر مجھے لفٹ کے قریب لینے آیا تو میں مبشر کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ اہلیہ کی وفات ہو گئی ہے، کیونکہ یہ مجھے پتہ ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہوتی اور مبشر کو تو پھر مبشر ان کو بھی اکیلا نہ چھوڑتا۔ حضرت خلیفہ مسیح رابع کی بیماری میں بھی آپ علاج کے لیے UK آ جاتے رہے۔ حضرت خلیفہ مسیح رابع نے بھی ایک جگہ اپنی بیماری کے دوران میں ان کی خدمات کا ذکر فرمایا ہے۔ ان کی اہلیہ لکھتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ کی کوئی غلط شکایت ہوئی، اس کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی بنی۔ اس وقت بھی آپ نے خلیفہ وقت کا اور نظام کا احترام کیا اور کوئی بھی نامناسب بات اور رویہ نہیں دکھایا، اور کمیٹی نے پھر ساری تحقیق کی اور آپ کو اس معاملے میں بری قرار دیا۔ چنیوٹ اور ان کے بیٹے نے لکھا کہ چنیوٹ اور ارد گرد کے علاقے سے بعض مخالفین بھی چھپ کر گھر آ کر علاج کروایا کرتے تھے، اور بہت سارے غیر احمدی ان کے مریض تھے، میں بھی جانتا ہوں۔ علاقے کے بے شمار لوگوں کا آپ نے علاج کیا اور اس کی وجہ سے بہت تعارف تھا روا کا بھی، اسپتال کا بھی علاقے میں۔ حضرت مسیح علیہ السلام اپنی آخری بیماری میں دوائی کے لیے جو چمچ استعمال کیا کرتے تھے دوائی پینے کے لیے، حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا نے وہ چمچہ، چھوٹا سا چائے کا چمچ تھا، حضرت ناصر کو یہ کہتے ہوئے دیا تھا کہ جو بیٹا ڈاکٹر بنے اس کو دے دینا۔ تو وہ چمچ آپ کے والد ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب کو ملا، اور اس کے بعد وہ چمچ آپ کے پاس تھا۔ بعض دفعہ برکت کی خاطر اس سے مریضوں کو بھی، ڈاکٹر مبشر صاحب مریضوں کو بھی اس سے دوائی پلا دیا کرتے تھے۔ آپ کے افسوس پر آنے والوں میں ہر طبقے کے لوگ شامل تھے، لیکن بہت بھاری اکثریت ان لوگوں کی تھی جو غریب طبقہ تھا، اور بار بار اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ میاں صاحب ہمارے محسن تھے، کسی کا علاج انہوں نے کیا تھا اور کسی کا خیال کسی اور طریقے سے رکھا تھا۔ بہت سارے علاقے کے ذمہ دار ہیں، ان کی عورتیں، ان کی بہنیں علاج کے لیے آتی تھیں، اور ذمہ داروں نے آ کے پھر اظہار کیا کہ کس طرح ہم نے خیال رکھا۔ اور یہ سب جو غیر احمدی تھے یہ بھی آگے رو رہے تھے کہ ہمارے سر سے باپ اٹھ گیا۔ ہمارا ہسپتال کا عملہ جو ہے، اکثریت نے مجھے بھی لکھا ہے کہ ہمارا ہسپتال یتیم ہو گیا، اور سب نے بڑی تکلیف کا اظہار کیا، افسوس کا اظہار کیا ہے۔ بہرحال ہر ایک سے تعلق نبھایا، غریبوں کا خیال رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فوت شدہ کی جو تعریف کرے، جنازے جاتے ہوئے فرمایا تھا کہ پھر واجب ہوگی، جنت واجب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس کا مصداق بنائے۔
ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب کہتے ہیں میرے علم کے مطابق جماعت میں سب سے زیادہ سروس کرنے والے ڈاکٹر کا اعزاز ان کو حاصل ہے، وہ تو پہلے بیان کر چکا ہوں میں. اور وہ لکھتے ہیں کہ جس زمانے میں آپ نے کام شروع کیا اس زمانے میں کوئی مددگار کمپاؤنڈر وغیرہ یا ہیلپر وغیرہ نہیں ہوتا تھا، خود ہی کنڈی لگانی ہوتی تھی، کھولنا ہوتا تھا، مریض کو بلانا ہوتا تھا، دیگر کام بھی خود کرنے ہوتے تھے. اکیلے ہی آپریشن تھیٹر کو بھی مینج کرنا تھا، انیستھیزیا دینے والا کوئی نہیں تھا، وہ بھی خود ہی کرنا پڑتا تھا کام. اور پھر ایسے ایسے انہوں نے اسٹاف کو ٹریننگ دی اور اس کے بعد ہسپتال کا بڑا نام ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ انفیکشن کی ریشو بھی پرائیویٹ ہسپتال کسی بھی پرائیویٹ ہسپتال سے کم تھی. بہت اکثر یہ مریض جو تھے وہ کامیاب علاج کے بعد ہسپتال سے رخصت ہوتے تھے. اور بہرحال انہوں نے دیکھا ہے کہ جو ان کا رویہ تھا مریضوں سے، اور غیر احمدی مریض بھی میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، بہت عزت کرنے والے تھے. ڈاکٹر منیر مبشر صاحب ہیں جو سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹر ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کی طبی خدمات کا ایک وسیع سلسلہ جو نہ صرف ربوہ والوں بلکہ ارد گرد کے تمام علاقوں میں محیط تھا. کہتے ہیں میری ساری ملازمت ربوہ کے مضافات میں رہی ہے، یہ سرکاری ہسپتالوں میں ربوہ کے چھوٹے ہسپتالوں میں تعینات رہے ہیں. کہتے ہیں تقریباً ہر گاؤں اور ہر شہر کے بہت سے لوگ آپ کے معتقدین میں سے تھے. اور جیسا کہ میں نے کہا یہی وجہ ہے کہ بے شمار غیر جماعت افراد ان کی وفات پر افسوس کے لیے آئے. ڈاکٹر نوری صاحب نے لکھا کہ ربوہ میں اکیلے رہنے والی ایک بزرگ مریض نے ڈاکٹر مبشر صاحب کی تصویر اپنے کمرے میں لٹکائی ہوئی تھی. ڈاکٹر نوری صاحب گئے دیکھنے، بڑی تعریف اور احترام کے ساتھ اس مریض نے بتایا کہ ڈاکٹر مبشر اکثر میرے گھر آتے تھے، میری خیریت اور صحت کے بارے میں دریافت کرتے. اللہ ان کو سلامت رکھے، اس وقت ان کی زندگی کی بات ہے. ان کی خصوصیات، خدمات اور مریضوں کے جذبات یہ اتنے خطوط ہیں کہ وہ بیان کرنا تو ممکن نہیں میرے لیے. خلافت سے بھی غیر معمولی وفا کا تعلق تھا، اس کو میں نے کہا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے بے انتہا مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے اور اپنے پیاروں کے قرب میں جگہ عطا فرمائے. تیسرا جنازہ جو ہے غائب ہے، دوسرا جنازہ یہ ہے مکرمہ سیدہ امت الباسط صاحبہ جو سید محمود احمد صاحب اسلام آباد کی اہلیہ تھیں. گزشتہ دنوں میں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب کی پوتی تھیں اور محترم سید عبدالرزاق شاہ صاحب کی بیٹی تھیں. حضرت ام طاہر رضی اللہ عنہا کی بھتیجی تھیں. مرحومہ کے والد نے پہلی آئرش احمدی خاتون عبدالرزاق شاہ صاحب نے آئرش احمدی خاتون حنیفہ شاہ صاحبہ جن کا پہلا نام کیتھلین اوبرائن تھا اس سے شادی کی تھی، اور شادی 1945 میں نیروبی کینیا میں ہوئی تھی. پھر یہ ان کی والدہ پاکستان بھی آ گئیں. پاکستان میں سندھ میں تعینات رہے شاہ صاحب، اور وہاں انہوں نے بڑی قربانی سے، باوجود یہ کہ آئرلینڈ کی تھیں، اس چھوٹے سے گاؤں میں بڑی قربانی سے گزارا کیا. اور ان کے بچے بھی انتہائی قربانیاں کرنے والے تھے، جن میں سے ایک یہ ہیں امت الباسط صاحبہ. ان کے خامن سید محمود شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نمازوں کی پابند اور خصوصاً تہجد بہت باقاعدگی سے پڑھتی تھی، اور بچپن سے ہی نماز تہجد اپنے والد صاحب کے ساتھ پڑھتی رہیں. آپ دینی شعائر کی پابند اور دیندار خاتون تھی، ہمیشہ غریبوں ناداروں کی امداد کرتی تھیں، پردے کی بہت سختی سے پابندی کرتی تھیں. مرحومہ موسیہ تھیں. پسماندگان میں شوہر کے علاوہ ایک بیٹی اور 2 بیٹے چھوڑے. ایک بیٹے ان کے سید بشیر احمد تو یہیں رہتے ہیں، ایک بیٹے سے یہ شاہد احمد ہیں. بیٹی ان کی امریکہ میں ہے، مجیدہ ملک. ان کی بیٹی مجیدہ ملک جو ڈاکٹر عامر ملک صاحب امریکہ کی اہلیہ ہیں، کہتی ہیں کہ والدہ ہر دل عزیز اور سدا بہار شخصیت کی مالک تھیں. جو بھی ان سے ملتا ان کا گرویدہ ہو جاتا. خلافت سے دلی محبت رکھنے والی تھیں.
بہت نفیس طبع، سلیقہ، شعار اور اچھے اخلاق کی مالک تھیں۔ اپنی تکلیف کا کبھی کھل کر اظہار نہیں کرتی تھیں۔ غریب پروری اور صدقہ خیرات میں بھی آگے آگے تھیں۔ بچیوں کی شادیوں کے لیے مدد، غربا کے گھروں میں راشن دینا، یتیموں کی پڑھائی کا خرچہ، غریبوں کو کھانا کھلانا، غرض یہ ہے کہ اپنا وقت اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد میں صرف کرتی، چاہے وہ دعا کی شکل میں ہو یا صدقے کی شکل میں۔ زیادہ تر خدا کی باتیں اور الہی نصرت کی باتیں کرنا پسند کرتی، اور دوستی بھی ایسے لوگوں سے ہوتی جو خدا سے محبت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ان سے ایک خاص سلوک تھا۔ ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتا تھا۔ پہلے ان کو اطلاع بھی دے دیتا تھا اللہ تعالیٰ بہت سے باتوں میں، بہت سی دعاؤں کی قبولیت کا۔ سخت بیماری میں بھی نماز نہیں چھوڑی اور ہمہ وقت نظر گھڑی پر رہتی کہ کہیں نماز نہ چھوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تیسرا جنازہ غائب جو ہے وہ ہے مکرم شریف احمد مندیشہ صاحب کا، جو صدر جماعت تھے پاکستان کے چک نمبر 261 آروے ابدو والی فیصل آباد کے۔ ان کی بھی گزشتہ دنوں میں وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بیٹے رحمۃ اللہ مندیشہ صاحب مربی سلسلہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے دادا جان ابھی 2-3 ماہ کے تھے کہ آپ کے والدین اور دیگر تمام قریبی عزیز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ایام تعاون میں وفات پا گئے۔ تو اس وقت دادا جان کی ایک دور کی رشتہ دار احمدی فیملی نے ان کو ابتدائی ایام میں پرورش کی۔ بعد میں تحصیل بٹالہ کے قاضی کے فیصلہ کے مطابق ایک اور نسبتاً زیادہ قریبی احمدی فیملی میں پرورش پائی، اور اس طرح آپ آغاز سے ہی احمدی ماحول میں پرورش پاتے ہوئے جماعت احمدیہ میں شامل رہے۔ مرحوم کم و بیش 25 سال تک گاؤں میں صدر جماعت رہے۔ بے شمار خوبیوں کے مالک، ایک درویش صفت انسان تھے، عبادات میں اونچے درجے کا معیار رکھنے والے، بے قسم اور خصوصیت سے عزیز و اقارب کی مدد کرنے والے، نظام جماعت اور خلافت سے بے حد محبت رکھنے والے انسان تھے۔ عثمان گان میں 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ آپ کے ایک بیٹے جیسا میں نے بتایا رحمۃ اللہ مندیشہ صاحب مبلغ سلسلہ ہیں، جو آج کل جامعہ احمدیہ جرمنی میں بطور استاد خدمت توفیق پا رہے ہیں، اور اپنے گاؤں کے مخالفانہ حالات کی وجہ سے اپنے والد کے جنازے اور تدفین میں بروقت شامل نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور تمام بچوں کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر